من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ مریم کی آیا نمبر 71 جو ہے وہ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں پڑھی تھی۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا جہنم پر گزرنا ہو، اور یہ ایک قطعی طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا آپ کے پروردگار کے ذمے ہے۔ اس ضمن میں ہم نے پل صراط کا بھی ذکر کیا تھا، اور میں جب بھی آپ پل صراط پڑھیں واقعی دل جو ہے وہ لرز جاتا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ اتنے ہم یعنی برجز کے اوپر سے یہ گزرنے والے، یہ مغرب کی دنیا میں سفر کرنے والے، اور مختلف جگہوں پر ایسے ایسے یعنی خوبصورت اور بلند و بالا برجز بنائے جاتے ہیں نا کہ جن کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ مبہوت رہ جاتا ہے۔ اور لیکن یہ بھی ایک برج ہوگا، یہ بھی ایک پل ہوگا جسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا نا، اور اس کی ڈسکرپشن ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں جو ہے وہ مختلف روایات اور مختلف احادیث کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ لی تھی۔ اصل میں تو میں یعنی ایک تو یہ کہ اس کا جو خوف ہوتا ہے کہ وہ کتنا شدید اور کتنا سخت ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ اس میں سے پہلا گروہ تو جیسے پلک جھپکنے میں گزر جائے گا۔ اصل بات یہ کہ ہم کس گروہ میں شامل ہوں، یعنی وہ تو وہاں پر، کیونکہ آگے والی جو آیت ہے نا یہ دو گروہوں کا تعین یہاں پر کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، تو متقیوں کو تو ہم اس میں نجات دے دیں گے۔ اب وہ جو جتنے گروپ جو گزر رہے ہیں نا، کوئی پلک جھپکنے کی طرح، کوئی بجلی کی طرح، کوئی ہوا کی طرح، کوئی گھڑ سوار کی طرح، یہ سارے متقی کے گروپ ہیں، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، تم یہ سوچو کہ ہم نے واقعی مطلب جانا ہے ہماری ڈیسٹینیشن، اور اس ڈیسٹینیشن پر یعنی اس منزل پر پہنچنے کے مراحل میں پھر یہ آخرت کے مرحلوں میں اس مرحلے سے پہلے والا مرحلہ ہے، یعنی جس کو آپ سیکنڈ لاسٹ کہتے ہیں۔ بس اس کے بعد پھر کیا ہوگا، پھر دخول ہو جائے گا۔ ابھی یہ گزر ہے، اور ہم نے جیسے یہ وارد بمعنی عبور ہے، کچھ علماء نے کہا بمعنی دخول بھی ہے کہ داخل کر کے نکالا جائے گا، لیکن کچھ علماء کرام نے کہا کہ بطور عبور ہے، اور میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ یہ عبور ہی ہے، کیونکہ دخول تو بہت سخت ہوگا، ہے نا، وہ بہت شدید ہے۔ یعنی یہ کہ وہ اوپر سے ہی وہ نظر بھی آ رہی ہے، اس کا پورا غیظ غضب، اس کے وہ انگارے چنگاریاں شولوں کی طرح، اونٹ کی طرح بھڑکتی ہوئی چنگاریاں ہیں، اور اس کے اوپر برج ہے جس کے اوپر سے پار ہونا ہے۔ اب یہ ثم ننجی الذین اتقوا، اب طے شدہ بات ہے بچائے متقی جائیں گے۔ اب یاد ہے یعنی قرآن کا مزاج یہی ہے، ہدی للمتقین سے بات شروع ہوتی ہے نا تو نجات بھی صرف اور صرف تقوی والوں کو حاصل ہے، یاد رکھ لیجیے، کیونکہ ہدایت بھی انہی کے لیے ہے۔ تو جن کے لیے ہدایت ہے اور جنہوں نے پھر ساری زندگی اس ہدایت کے مطابق گزاری، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ پیغام دیتے ہیں ثم ننجی الذین اتقوا، اور پھر ہم پرہیزگاروں کو تو نجات دے دیں گے، بس ان کو نجات مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ہم ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل ہی گرا ہوا چھوڑ دیں گے، ہے نا، یعنی بس وہ گریں گے نا تو جیسے جب وہ گرے نا اب ان میں اٹھنے کی سکت نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے، تو بس وہی جیسے کہا نا کہ وہ پرندوں کا پنجوں کے بل زمین پر بیٹھنے والی جو کیفیت ہے نا، بس وہ جا کر اس کے اندر بس وہ بیٹھے ہی رہ جائیں گے، ان کے اندر اٹھ کر چلنے کی، بھاگنے کی یا ہلنے کی کسی قسم کی کوئی سکت باقی نہیں رہے گی۔ ہاں بالکل، گرے تو بس گئے، کیونکہ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، ہم اس میں ان کو اسی طرح گھٹنے کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، اور متقی نجات پائیں گے۔ اب یاد یہ رکھنا ہے کہ متقی، اور یہ متقی کے درجات ہیں جو پلک جھپکنے کی طرح، ہوا کی طرح، روشنی کی طرح، گھڑ سوار کی طرح یا کسی پیدل کی طرح وہاں چل رہے ہیں۔ اور اس زمن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہاں روشنی دی جائے گی، روشنی تقسیم، ہر کسی کی اپنے عمل کے مطابق روشنی ہو۔ اب پھر وہی سوچیں جیسے اس دن کہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشنی کتنی ہوگی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشنی کتنی ہوگی،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشنی کتنی ہوگی. اور اصل بات کیا کہ کوئی کسی کی روشنی کسی کے کام نہیں آئے گی. ہر کوئی اپنی عمل کی یعنی اپنے عمل کی روشنی میں سفر طے کرے گا. اب میں نے اپنے لیے کتنی روشنی اکٹھی کرنی ہے, کتنا تقویٰ اور متقین کے کون سے گروہ میں نے شامل, یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انجام بتا دیا, ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. اور جیسا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہر کوئی یعنی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, لیکن آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا کہ ثم ننجی الذین اتقوا, کہ متقی تو اس میں نجات پا جائیں گے. تو بس متقی ہیں جو وہاں کامیابی کے ساتھ نجات پائیں گے, اور سارے کے سارے ظالم نا وہیں پر گرا ہوا پڑا ہوا جو ہے وہ ان کو وہاں سے چھوڑ دیا, یعنی اسی میں پڑا ہوا چھوڑ دیا جائے گا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں, قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, تو کافر کہتے ہیں, لِلَّذِينَ آمَنُوا, ایمان والوں سے, أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا, تو بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کس کی حالت بہتر ہے اور کس کی مجلس سب سے زیادہ اچھی. اچھا, اس سے پہلے دو گروہ اس آیت میں آیت نمبر 72 میں بتا دیے گئے, متقی اور ظالمین. ٹھیک ہے, اب وہاں پر نا یعنی جیسے ہدایت یافتہ اور گمراہ لوگوں کا ذکر نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, اس کی حکمت کو اور قرآن کی یعنی فصاحت اور بلاغت کو سمجھیے کہ وہاں پر نا یعنی یہ نہیں بیان کیا گیا کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر. وہاں نا اس ہدایت کے بعد جو تقویٰ ہوتا ہے نا, اور انسان جس تقویٰ کے مطابق زندگی گزارتا ہے. اچھا, دوسرا کیا, اس گمراہی کے بعد جس ظلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے نا, یا تو اللہ سے ڈرتے ہوئے انسان اس ظلم سے اس گمراہی سے باز رہے گا, یا اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو انسان کا شمار ظالموں میں ہوگا. ٹھیک ہے, اور یہ ہر طریقے کا ظلم مراد ہے, عقیدے کا بھی, عمل کا بھی. وہ ایک ظلم جو ہم کہتے ہیں کسی اور کے حق کو مار کر, کسی کو قتل کر کے ظلم کیا جا رہا ہے, کسی کو دھوکہ دے کر, غبن دے کر ظلم کیا جا رہا ہے, اور عقیدے کا ظلم بھی اس سے مراد ہے. ان الشرک لظلم عظیم, اللہ کہتے ہیں شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے. اچھا, اب یہ جب ان دنیا میں ان پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی تھی تو یہ کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے تھے ای الفریقین. تو اس لیے فریقین کے لیے وہ یاد رکھیے گا, وہ جو دو اپوزٹ میں فریق چل رہے ہیں نا, جو کنٹراسٹ چل رہا ہے, ایک طرف متقی ایک طرف ظالم. اب یہاں پر یہ کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کون سا فریق ہم دونوں میں سے خیر مقامہ, اپنے مقام کے اعتبار سے, یعنی یوں سمجھ لیں اپنی قدر و منزلت اعتبار, آپ یوں سمجھ لیں اسٹیٹس کے لحاظ سے, ہے نا, کون زیادہ بہتر ہے, وہ احسن ندیہ, اور کس کی مجلس سب سے اچھی ہے. اور آپ دیکھ لیں یہ کون کس سے کہتا ہے نا, اور آج کون کس سے کہتا ہے. یہ دونوں باتیں بھائی بھائی سے کہہ رہا ہوتا ہے نا, رشتہ داروں سے جو کمپٹیشن کر رہے ہیں نا, وہ کس بنیاد پر کر رہے ہیں, خیر مقام و احسن ندیہ, کس کی پارٹی زیادہ شاندار تھی, کس کی شادی زیادہ شاندار تھی, پھر وہی کس کا جہیز اور کس کی بری, اور پھر وہی کس کی گاڑی اور کس کا گھر, ہے نا. علاقے والے آپس میں کہتے ہیں ہمارا علاقہ زیادہ بہتر ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا علاقہ زیادہ بہتر ہے. پھر وہی بات ہے نا, کیا یہ بھی کوئی کرنے کی بات ہے, لیکن ہم اس میں کھو گئے. اس لیے میں نے کہا نا یعنی اچھے علاقے میں رہنا ممنوع نہیں ہے, یاد رکھیے گا, ہے نا, لیکن اس میں کھو کر اپنے آپ کو خیر مقامہ و احسن الندیہ, یہ سب سے بڑا جرم ہے نا, کہ خیر مقام و احسن الندیہ. اب یہ دو چیزیں آپ دیکھ لیں کہ ہم میں سے کون سا فریق کس مقام پر ہے. تو جو یعنی جو ظالم ہے نا, اس نے سب سے بڑا ظلم نا اپنی سوچ کے اندر کیا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہا نا ان الشرک لظلم عظیم, یہ عقیدے کا جو ظلم ہے نا, تو یہ سوچ سے ظلم شروع ہوتا ہے, پھر انسان کا عمل, پھر وہ معاشرت, معیشت, سیاست, حکومت. ہم حکومت کوئی برا بھلا کہتے رہتے نا, در حقیقت اٹ سیلف یا بنیادی طور پر حکومت بری نہیں ہوتی, بری یہ سوچ ہے جو خیر مقام و احسن الندیہ ہے. اور اسی سوچ سے آپ کا وزیر کرپٹ ہوتا ہے, بدعنوان ہوتا ہے وہ لوگوں پر, اسی سوچ سے آپ کا بھائی جو ہے وہ آپ سے دور ہوتا ہے. یعنی بھائی بہنوں کے اندر, رشتہ داروں کے اندر, دوستوں کے اندر, کمیونٹی کے اندر. اور یہاں پر کیا یہ دو فریق ہیں, یہ یوں سمجھ لیں یہ کفار مکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ رہے ہیں.
ہے نا. یہ عام طور کہ کافر اہل ایمان سے یہ بات کہہ رہے ہیں, اور ہم آپس میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ نا اس بیس پر, اس بنیاد پر یا تو رشتہ قائم کرتے ہیں, یا دوستی کو بڑھاتے ہیں, یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. خیر مقام و احسن ندیہ, مقام اور مجالس اور محفل کا شاندار ہونا. ٹھیک ہے. اور جیسا کہ ہم نے اس میں بھی کا فلیت اونا دیا, وہ کہتا تھا کہ میری مجلس, ابو جہل کہتا تھا میری جو پارلیمنٹ ہے, یہ دارالندوہ میں جو کچھ ہوتا ہے, اس کے بھی قائم مقام کوئی اور ہو سکتا ہے نا. اور ہم بھی کہتے ہیں ہماری مجلسوں اور محفلوں سے زیادہ شاندار کس کی مجلس ہو سکتی ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, اس سے پہلے ہم نے بستیوں کو ہلاک کیا. ہم احسن اساسا ورئیا, جو یہ جو ہے نا احسن اساسا, اب آپ دیکھ لیں ایک تو وہ اصطلاح ہم پڑھ کر آئے احسن عملا, ٹھیک ہے, یہ بھی ہم پڑھ کر آ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, ہے نا. اب اس دنیا کی حسنہ میں نا یہ احسن و اساسہ بھی شامل ہے. اس نے کہا نا اٹ سیلف برا نہیں ہے نا, بذات ہی برا نہیں ہے. اب ایک تو وہاں پر احسن عملہ ہے, اور یہاں پر کیا احسن اساسہ. ٹھیک ہے, یہ جو اساسہ ہے یعنی بمانے دنیاوی زندگی کے ساز و سامان اور اسباب کو, ہے نا. اور یا یہ کہ ہر کسی کے پاس جو اس کا وہ ذاتی ساز و سامان اور اسباب ہوتا ہے نا, وہ اس کا اساسہ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں نا میرا کل اساسہ یہی ہے نا, میرے پاس بس یہی میری جو ہے نا, یہی میری متاع حیات ہے, یہی میرا کل اساسہ. کوئی کہتا ہے بس میری اولاد ہی میرا کل اساسہ, یا اس کا جو بھی بینک بیلنس یا جو بھی کچھ ہے یہ میرا کل اساسہ ہے, یہ میری کل جائیداد ہے, اور یہ میرے بچوں یہ تمہارے لیے ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا کہ اس سے پہلے والی بستیوں کو جو ہم نے ہلاک کیا تھا, ہم احسن اساسہ, ہے نا, وہ اساسے کے لحاظ سے بہت بہتر تھی, ہے نا. ورئیا, اب یہ یوں سمجھنے جیسے احسن الندیہ کے مقابلے میں تو احسن اساسہ آیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو خیر مقامہ ہے نا, یہ جو اسٹیٹس سمبل ہے نا, اور یہ جو اسٹیٹس سمبل ہوتا ہے جیسے اس کے کچھ ظاہر ہم نے مقرر کیے ہوئے نا, جیسے وہ نظر آتے ہیں وہ اسٹیٹس سمبل پورا ہو جاتا ہے نا. یہ ریا ہے, بالکل ریا کا ہے. دکھا جیسے جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں نا, یعنی آپ کو مطلب وہ لوگو نظر آتا ہے نا, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ گاڑی کون سے برانڈ کی ہے نا. یہ ریا ہے, یعنی دیکھے جانا, یعنی اس کا دکھایا جانا, یعنی اس کا ظاہر ہونا. تو وہ ظاہری جیسے یہ جو خیر مقامہ ہے نا, یہ بھی یہی ہے کہ میں زندگی کے کس اسٹیٹس پہ ہوں, میرا مقام کیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ مقام کیا ہے, ریا, وہ نظر آنا چاہیے لوگوں کو. ٹھیک ہے. وہ عہدہ یعنی وہ جو بھی پروفیشن ہے وہ لوگوں کو نظر آتا ہے نا کہ یہ اس جگہ پہ اس مقام پر کھڑا ہے نا, اور اس نے اس کو اچیو کر لیا ہے نا. تو یعنی یوں سمجھنے کہ احسن اساسہ و ریا خیر مقامہ و احسن الندیہ کے بالمقابل پھر اللہ تعالیٰ نے, یعنی وہ تو یہ کہتے تھے, اور اللہ نے اس کے بالمقابل میں پھر یہی دو الفاظ دیے کہ تم یہ بتاؤ کہ ہم نے اس سے پہلے جن بستیوں کو ہلاک کیا, کیا وہ کسی بھی معاملے میں تم سے کمتر تھی, بلکہ کا احسن اساسہ و ریا, یعنی وہ اساسے ساز و سامان ظاہری طور پر وہ ہر لحاظ سے تم سے زیادہ جو ہے وہ, یعنی مادی طور پر تم سے زیادہ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے نا. اور یہی ظاہری ساز و سامان, اس کو آپ ریاکاری کہہ لیں, نام و نمود و نمائش کہہ لیں, یعنی وہ ظاہر جو نظر آتا ہے. قل من کان فی الضلالۃ, پھر ان سے کہیے کہ جو شخص اگر گمراہی میں گرفتار ہو جائے, فلیمدد لہ الرحمن مدا, تو پھر وہ رحمان اسے ایک مدت تک کے لیے ڈھیل دے. پھر رحمان کو آپ سب جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو یہ بات بتا دی ہے, بڑی یہ خوبصورت باریک نقطہ ہے, ایک لطیف نقطہ ہے سورہ مریم میں, کہ اس میں صرف اللہ کی صفت رحمان کا تذکرہ آیا ہے, یا حفیہ آیا بس. اور حفیہ پورے قرآن میں کہیں اور نہیں آیا, صرف سورہ مریم میں ایک مرتبہ آیا, اور اس کے بعد الرحمن کی تکرار, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, اور پھر اسی رحمت کی مناسبت سے نا اللہ کی صفت رحمان آتی ہے. اب کیا ہے, اب آپ دیکھ لیں کہ بات ہو رہی تھی, یعنی اب یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ جس کو پھر جو گمراہی میں پڑا ہوا ہونا, اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتے ہیں. اور اب آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ یہ جو گمراہی ہے نا, یہاں پہ اس سے پہلے کسی ایسی گمراہی کا ذکر نہیں کہ وہ بتوں کو پوچھتے ہیں کہ آیا ہے, نہیں آیا. کون سی گمراہی آئی ہے؟
یہ ابھی جو اس سے پہلے جس گمراہی کا تذکرہ ہے وہ کون سی گمراہی ہے؟ خیر مقام و احسن ندی، مادہ پرستی. یہ مادہ پرستی والی گمراہی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو مٹیریلزم ہے یہ وہی ظاہری ساز و سامان، ٹپ ٹاپ، اسٹیٹس سمبل، زندگی. اور آج دیکھ لیں، آج نا اس کا جادو سب سے زیادہ چڑھ کر بول رہا ہے. آج نا مادہ پرستی کے عروج کا دور ہے نا. اس نے جیسے آکٹوپس نا اپنے شکنجے میں، اسی طرح اس نے پوری دنیا کو نا ایسے اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے اس مادہ پرستی. اچھا، مادہ پرست ہمیشہ دنیا میں رہے ہے نا؟ ایسا نہیں کہ کبھی نہیں، اس وقت بھی تھے. قال الذین کفروا للذین آمنوا. وہ ابو جہل نا مادہ پرستی تھا، یوں سمجھ لیں. یعنی آج کے اگر ہم دور میں بولتے یعنی گمراہی میں وہ مادہ پرستی میں میری سرداری ہے نا. اور یہ سارے کے سارے یہ جتنے جتنے جو سردار تھے نا وہ کہتے تھے القریتین عظیم. یہ طائف اور مکہ کی جو بستی ہے سب سے عظیم بستی ہے، اور ہمارے پاس سرداری، دولت، ہمارا مقام احسن الندیہ، اور ہمارے بالمقابل ہے کہ یہ در یتیم ظاہری طور پر مادہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمارے سامنے نبی ہونے کا دعویٰ لے کر کھڑا ہو گیا ہے. اور آج پھر ہم اس کو مادہ پرستی، یہ جو جتنا یہ جس ظاہری دنیا پر نا یہ دل جو ہے نا فدا ہو گئے ہیں نا، یہ سب کا سب اگر آپ یہاں پر دیکھیں نا اس کو بس ایک ہی لفظ سے ڈسکرائب کیا کہ الضلالہ ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے نا. اور پھر اس گمراہی میں پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا. پھر اللہ تعالیٰ اسی دائرہ کار میں نا ان کو پھر وہی کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کی رسی کو دراز کر دیتے. یعنی اگر اس کا با محاورہ ترجمہ کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کی رسی کو دراز، پھر رحمان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ان کو ڈھیل دیتا ہے. فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، بہت زیادہ ڈھیل دیتا ہے. وہ جیسے آپ مت کو کھینچتے چلے جاتے ہیں نا تو بس ان کی رسی کو کیا ہے؟ ڈھیل دی جاتی ہے. وہ جاتے جاتے ہیں جاتے جاتے ہیں جاتے جاتے. اور پھر وہی ہماری اردو زبان کا محاورہ کہ اللہ ظالم کی رسی دراز کرتا ہے، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، ہے نا. اور جب وہ کھینچتا ہے نا تو آپ سمجھ لیں پھر وہ ان کو جہنم میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیتا ہے. یہ اس ظالم کی رسی کو کھینچنے ضروری نہیں ہے. یعنی وہ فرعون تو غرق ہو گیا، ہمیں نظر آتا ہے، اور اس جیسے پتہ نہیں کتنے فرعون ہیں جن کو ایک فرعون کو کبھی سر میں درد بھی نہ ہوا. تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں اگر کوئی مشکل نہ آئے تو یہی پہچان ہے کہ یہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہوگا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اس گمراہی میں دور تک، کبھی دنیا میں رسی دراز ہوتی ہے تو غرق کر دیے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. اور یہ ہے اللہ کی طرف سے ایک اصول ہے کہ دنیا میں بھی ظلم کی سزا ملتی ہے، یعنی جلد یا بدیر، ہے نا. اور آخرت میں تو پھر وہ نظر الظالمین فیہا جس سے یا ہے ہی ہے کہ ان کو جہنم میں پھینک دیا. یعنی اللہ جب جی چاہے نا یعنی رسی کو دراز کر دیتا ہے. ہمیں لگتا ہے ظلم جو ہے وہ پھل پھول رہا ہے اور وہ بہت طاقتور ہو گیا ہے، مظلوم جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پستے چلے جا رہے ہیں، لیکن بس یہ نا اللہ کا قانون امہال ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے کہ ان کی گرفت فوری طور پر اپنی گرفت میں نہیں لیتا بلکہ چھوڑ دیتا ہے نا. یعنی یوں سمجھ لیں پھر ہر طرف سے نا ان کو جانچا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے، شاید اب بھی پلٹ آئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دربار میں بھیجا جاتا ہے، شاید اب بھی پلٹ آئے، ہے نا. اب بھی پلٹ آئے، جا کر کیا کرو؟ لعلہ یتذکر و یخشی. ابھی سورہ طٰہٰ میں آنے والے، اور میں تو واقعی یعنی اس پورے جو مہینے سمجھ لیں یا اجلاس میں اسی نا آیت کے اوپر بہت زیادہ میں غور و فکر کری. کل اس کا ایک اور نقطہ میرے ہاتھ میں آیا ہے. تو نا یعنی آپ دیکھیں کہ لعلہ یتذکر و یخشی، اللہ تعالیٰ تو پیغمبر کو یہ پیغام دے کر بھیجتا ہے کہ تم جاؤ، شاید کہ وہ تذکیر حاصل کر لے، شاید وہ ڈر جائے، شاید وہ بچ. اللہ تعالیٰ ہر طرح بچاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب وہ نہیں بچتے نا پھر کیا ہے، انہیں اس کے اندر نا ان کو سمجھا جاتا ہے، اور پھر وہ شترے بے مہار کی طرح نہیں چھوڑے جاتے. یہاں پر رسی پکڑی ہو لیکن انہیں نہیں پتا، ان کو لگتا ہے کہ ہم حکم صادر کر سکتے ہیں. تو جو وہ نمرود نے کیا کہا ابراہیم علیہ السلام کو، میں بھی جلاتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، ہے نا. اس نے بلا لیا، جس کو آزاد کرنا تھا اس کو کہا پھانسی پہ چڑھاؤ، جسے پھانسی چڑھائی اس نے کہا آزاد کر. یہ نہیں پتا اللہ کا فیصلہ یہی تھا کہ تم آخری وقت میں یہی کرو گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا. اس لیے ظالم کی رسی دراز دیکھ کر نا عبرت پکڑنی چاہیے اور سمجھ جانا چاہیے اللہ نے اس کی رسی دراز کر دی ہے نا. اور یعنی اہل ایمان کو کیا کیا جاتا ہے؟ ہر قدم پہ جھنجھوڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ
واپس پلٹ ہے نا. نہیں ہاں کیونکہ اللہ کی آپ دیکھ لیں یہی چیز ہے. اچھا پھر آپ دیکھ لیں اتفاق اب یہی خیر مقاما و احسن ندیا احسن اثاثا و ریا جو دنیا کی زندگی پہ ہم ریت جاتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں نا. اب اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں تو محنت مشقت غربت فقر و فاقہ حاوی ہے نا ان کی زندگی پر ہے نا. لیکن پھر ان کو آپ دیکھیں مقام کیا ملتا ہے نا. یہ خیر مقامہ نہیں ہے نا. دنیا کی زندگی کی بہتات کو دیکھ کرنا کہیں ہمارے ذہن میں یعنی ہم یہ جو خیر مقام ہے ہم ہر لفظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں یاد رکھ لیں کر لیں. یہ ہمارے جملے ہیں قرآن کے اندر نا یعنی وہ پھر ہماری زبان ہم کہتے ہیں کیا اسٹیٹس ہے کیا مقام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا عہدہ ہے کیا گھر ہے کیا محل ہے کیا گاڑی ہے. خیر مقامہ ہے نا احسن اساسم وری کہ کیا بہترین جو ہے نا ساز و سامان اور متاع زندگی ہے نا. تو ظالم کی رسی دراز ہونا تو اس پر نہ یعنی ڈرنا چاہیے کیونکہ وہ بہت یعنی اگر کوئی مشکل یا آزمائش میں ہو گیا ہے نا مبتلا تو اللہ کا شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کو بچنے کا موقع دے رہا ہے. یہ یاد رکھیے ٹھیک ہے کہ اللہ اس کو بچنے کا موقع دے رہا ہے. یہ نہیں کہ دیکھو اس کی کتنی بری حالت ہے پھر ہم کیا کہتے ہیں دیکھو کتنی بری حالت ہے. یعنی اگر کوئی ہوتا ہے اور اس کے پاس کبھی نہیں رہتا ہم دیکھیں دیکھو کیا مقام ملا تھا کہاں سے کہاں آ گئی. ہم ایسی باتیں بھی کرتے ہیں نا کوئی بیمار ہو جائے ایسے صحت مند تھے دیکھو ان کے ساتھ پھر نہیں اگر تو نا یعنی دنیا میں جھنجھوڑا جا رہا ہے نا تو یہ اللہ کا شکر ہے واپس پلٹنے کی راہ دکھائی جا رہی ہے یاد رکھیے. اور اگر جھنجھوڑا نہیں جا رہا نا تو وہ ایک ہی وقت غرق کیا جائے گا ہے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا. پھر جو کوئی بھی نا دلالہ میں گمراہی میں بس پڑ جاتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں بس اس کو ڈھیل دیتے اسی گمراہی میں ڈھیل دیتے چلے. کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا نماز پڑھنے لگے ہم اعتراض کرنے لگتے ہیں ہے نا. کوئی جھوٹ بولتا تھا آپ سچ بولنے لگے ہم کہتے ہیں لو انہوں نے تو لگتا ہے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے لو یہ اب ملانی بن گئی یہ اب یہ ہمیں درس دینے آئیں گے اب یہ ہمیں سکھانے کے لیے آئیں گے نا. شکر کرے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ موقع دیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا کیونکہ اس کی رسی کو ابھی یعنی اس کو موقع دیا گیا کہ وہ اس دلالت سے اس ہدایت کی طرف آئے اس کو ہدایت کا راستہ دکھایا جائے. اور اگر وہ آ جائے نا تو ثم ننجی الذین اتقوا اس کو نجات مل جائے ہے نا. یہ ہے خاص اسی موقع کے لیے. لیکن آپ اس کو دنیا کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں نا اور اس آیت کو دنیا کی زندگی میں آپ اپلائی ہوتے ہوئے دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پھر یہ ہدایت متقیوں کو تو اس دنیا میں ہی نجات دے دیتی ہے انہیں ہدایت کے راستے پر لے آتی ہے اور ظالموں کو ان کی گمراہی میں پڑا ہوا چھوڑ دیا جاتا ہے نا. اور فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا اور رحمان کیا کرتا ہے بس ان کی رسی کو دراز. اب یہ نہیں کہ آپ ہر کسی کے پاس جا کے کہ اللہ نے تمہاری رسی دراز کی بھی ہم یہ بھی کرنے لگتے ہیں ہم یہ بھی کرنے میں سچ بتاؤں ہم بڑے ظالم ہے نا. ہم نے اپنے اوپر اور کیونکہ ہم باتیں وہ تو ہم یوں بناتے ہیں ہم فوراً ہم جائیں نا تو بس اب ساس کو دیکھ کر یہی خیال آنا اس کی رسی دراز کی ہوئی اللہ تعالیٰ سچ بتا رہی ہوں کیونکہ ہمارا تو دائرہ کاری یہی گھومتا ہے نا. اور اسلام یعنی یہاں ہر جگہ پہ جا کے نا بات یہی ہاں جی. تو میں مجھے بھی پتا ہے نا میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں نا تو اسی نے یا کوئی بیمار ہو نا بس دیکھے اللہ نے دنیا میں ہی سزا دے دی نہیں ہو سکتا ہے اس سے اس کے گناہ دھل رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کتنا پاک. اللہ ننجی الذین اتقوا اللہ اسے اس دائرے سے نجات دے رہا ہے جس گناہ میں یا جس ظلم میں چاہے وہ ساس ہو یا بہو ساسیں بھی ظلم تو کرتی ہیں نا وہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے نا یعنی سسرالی معاشرہ یا ہم بہن بھائیوں پر ظلم کرتے ہیں. تو اگر اللہ نے ہو سکتا ہے کوئی مشکل آئی ہے آزمائش ہے اللہ اسے اس دائرہ کار سے دلالت کے دائرہ کار سے نکال کے ہدایت کے دائرے میں لانا. ثم ننجی الذین اتقوا اب اللہ کیسے کیسے نجات دیتا ہے ہمیں نہیں معلوم اللہ نجات کیسے دے گا. ہمارے پاس ایک سیدھا طریقہ نجات کا ایک ہی نظر آتا ہے نہیں اللہ نے کیسے کیسے نجات دینی ہے نا وہ اللہ جانتا ہے. اور اللہ کیسے ظالم ہے ان کو یعنی اس کا مطلب ایک تو وہی میں بتا رہی ہوں یعنی ظاہری اور بالکل 100% جہنم میں گھٹنوں کے لیکن آپ دیکھیں دنیا میں ظالم نا اپنے ہی ظلم کے دائرہ کار میں جو پھنسا رہتا ہے نا اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ اس میں گھٹنوں کے بلی بیٹھا ہوا ہے بس
نکلتا ہی نہیں ہے، ہلتا ہی نہیں ہے اس کے اندر سے. فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا. اور اللہ کیا کہتا ہے اسے، یعنی وہی میں کہتی ہوں جو غصے ور ہوتا ہے نا ہمیشہ وہ غصے ور ہی رہتا ہے. وہ ہم کہتے ہیں میں تو ایسی ہوں، میں ایسی ہی رہوں گی، میں نہیں بدلنے والی، ہے نا. پھر وہ تو کون کہتے تھے؟ یہود کہتے تھے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. وہ کہتے تھے ہمارے دل غلافوں میں بند ہے نا، ہم پر تمہاری بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو ہماری امت کی خواتین بھی یہی کہتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، بس ہمیں جو ہے نا یہ واز اور یہ درس نہ دو، ہم جیسے ہیں نا بھائی ہمیں ویسے ہی چھوڑ دو، ہم ایسے ہی رہنے والے ہیں. یہ سچ نا، یہ اصل میں جب تک آپ ڈوبتے نہیں ہیں، جب تک آپ پڑھتے نہیں ہیں نا، جب تک آپ کو پتہ نہیں چلتا نا، آپ کو پتہ نہیں چلتا یہ کتنی سخت آیت ہے. فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، کہ رحمان ان کو کیا کرتا ہے؟ ڈھیل دے دیتا ہے. حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، کب تک ڈھیل دیتا ہے؟ جب تک کہ وہ ہمارا وہ وعدہ نہ دیکھ لیں جو ان سے کیا گیا. اِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ، یا وہ عذاب الہی ہو یا قیامت ہو. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، ڈسکرائب کر دیا، وہ عذاب الہی قیامت سے پہلے بھی آ سکتا ہے. وہ وَأَغْرَقْنَا عَلَىٰ فِرْعَوْنَ، ہے نا، یعنی وہ دنیا میں غرق ہو جائے کسی بھی چیز کی صورت میں نا. یہ کیا اِمَّا الْعَذَابَ، یا وہ کسی بھی عذاب الہی کی صورت میں، یا پھر بس وہ آنکھ اِمَّا السَّاعَةَ قیامت میں جا کے کھلے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھیں، دل، دماغ، دروازہ کھول کے نا دنیا میں ہی اس ہدایت کو پا کر تقوی کی روش پر چلنے لگے، تاکہ یہ والا وعدہ جو ہے نا وہ ہم اس کے مستاق نہ بنے. ورنہ اللہ کیا کہہ رہے؟ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ. اب انہیں یہ پتہ چلے گا من هو شر مکانا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، کون بدترین تھا مکان، یعنی وہاں پہ خیر مقامہ تھا نا، تو یہاں پہ اسی کو شر مکانہ کہا گیا. اور وَأَضْعَفُ جُنْدًا، وَأَحْسَنُ النَّدِیَّہ جو تھی نا، اساسا وَالرِّیَّہ جو تھا، اب وہ کہتے تھے یہ کمزور بے بس. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا کمزور جانا گیا، سمجھا گیا. جس وقت ان پر وہ ظالم ظلم کر رہے تھے اس وقت تو وہی ظلم کی فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا تھا. کتنا شدید ظلم، اور اکیلے نہیں ہیں، سارے کے سارے اصحاب رسول. حضرت عثمان بن عفان کو جب میں رحیق المختوم میں پڑھتی تو مجھے نہیں امید تھی کہ ایسا ہوا ہوگا. حضرت عثمان بن عفان کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر انہیں دھوئیں کا تشدد جو ہے وہ کیا کرتا تھا. ان کو کتنا سب کو ہے نا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، کہ ان کو کیا کہ کمزور سمجھا جاتا. اب یہ جو سابقون الاولون ہوتے ہیں، پھر یہ ہر دور میں نا جس وقت وہ ہوتے ہیں ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ کمزور سمجھا جاتا ہے، ان کی آواز کو دبایا جاتا ہے نا. اور یہ کہتے ہیں شرم مکان، کتنے بدترین مکان پر ہیں. یہ دیکھ لو، نہ گھر ہے، نہ کھانے کو ہے، نہ کپڑے ہیں، یعنی کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ملک نہیں تھا، مکے سے در بدر کر دیا گیا ہے نا. یہ بڑی بدترین حالت میں. تو عام پھر سوچ یہی ہوتی ہے دنیا میں ان ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے، جن کو دنیا اس کا اسٹیٹس سمبل اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی نا، کہ شرم مکانہ و اضعف جندا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو عنقریب یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون ہیں جو اس مکان، مقام اور احسن و اثاثہ پہ تو دنیا میں تو تھے، لیکن اس وقت وہ کس بدترین مقام پر ہے نا. اور وہ اضعف جندا، جن کو کمزور بنایا گیا، جن کو ضعیف سمجھا گیا، جن کے اوپر ظلم و ستم کیے گئے، آج ان کا مقام کیا ہے نا. دراصل اس وقت نا یہ حقیقت اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَسَيَعْلَمُونَ، ان قریب انہیں یہ بات پتہ چل جائے گی. اس میں تسلی بھی ہے اور اس میں کفار مکہ کے لیے جو ہے وہ تنبیہ ہے، اور بڑی سخت تنبیہ ہے کہ تم بدترین جو ہے نا شرم مکانہ، اس کے اوپر تم پہنچنے والے ہو. یہ اہل ایمان جو ہے، کیونکہ وہ پوچھ رہے تھے نا ای الفریقین، کون فریق ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ پتہ چل جائے گا کہ کون فریق جو ہے. ننجی الذین اتقوا اور وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. اور جو لوگ راہ راست پر چلتے ہیں اللہ انہیں مزید ہدایت عطا کرے. اب یہ ہدایت میں زیادتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ایمان اور ہدایت کیا ہے اور تقوی، تینوں چیزیں. یا یہ آپ احسن عمل بھی کریں، یہ کیا کرتے ہیں؟ بھٹتے بھی رہتے ہیں، گٹتے بھی رہتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جیسا کہ اس کو واضح کیا، کہا کہ یہ ٹھوس یا جامد نہیں ہے نا. یعنی یہ جو میز ہے نا، اب یہ میز ہی ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ اس طریقے سے نہیں ہوتے کہ یہ اپنی اسی اصل حیت میں برقرار رہتے ہیں، بلکہ کیا ہے
جیسے بٹنا اور گڑنا، جیسے اپ اینڈ ڈاؤن آپ کہتے ہیں، نشیب و فراز کہتے ہیں، یعنی یہ بڑھتے بھی ہیں اور گھٹتے بھی ہیں. کہیں جو ہے وہ ایمان ناقص ہوتا ہے، کبھی کمزور ہوتا ہے، کبھی وہ نچلی سطح پہ ہوتا ہے، کبھی وہ مکمل ہو جاتا ہے، کبھی وہ بڑھ جاتا ہے، کبھی وہ مضبوط ہو جاتا ہے، ترقی کرتا رہتا ہے نا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو ہدایت ہے نا یہ ترقی کرتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اس ہدایت کو بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں. اب اس ہدایت کو بڑھانے کے کچھ وہی جو کہ یعنی جو ریہ اثاثہ ہے نا، کچھ ساز و سامان ہوتے ہیں، کچھ اسباب ہوتے ہیں جو اس ہدایت کو جو ہے نا وہ بڑھاتے رہتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں یہ جو ندیہ ہے نا یہ محافل ہدایت کو بڑھانے میں بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے نا. یعنی اچھی محافل، قرآن، ذکر الہی کی محافل اور مجالس، یعنی اگر پہلے سے شروع کریں تو ایمان لے آئے تو قرآن کی تلاوت ہے، صحبت صالح. دوسرا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے نا یعنی یہی مجالس اور محافل ہی آپ اس میں لکھیں، اور اس میں کیا ہے صحبت صالح کی محافل اور مجالس ہے نا. پھر ذکر الہی کی محافل اور مجالس ہیں. پھر اسی طرح قرآن کی تعلیم اور تدریس کی محافل اور مجالس ہے نا. وہ یعنی یہ ساری محافل اور مجالس کیا کرتی ہیں، ہدایت کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہیں ہے نا. اور آپ دیکھ لیں، یعنی ہم اپنا حال دیکھ لیں کہ جب ہم ایسے موجود ہوتے ہیں ایمان اور ہدایت کس لیول پہ ہوتا ہے. اور یہی کہا تھا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بھی ہے نا، اور کہا کہ میں تو منافق ہو گیا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں منافق ہو گیا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران، کہا کہ کیا؟ کہا کہ پھر تو میں بھی منافق ہو گیا ہے نا. کہ کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں تو ایمان کہاں پہنچا، جب گھر جاتے ہیں تو پھر انہوں نے اس کو منافقت ہی شمار کیا کہ حالت وہ نہیں ہوتی. پھر آپ دیکھیں جب نکلیں گے تو گھر، ساز و سامان، کام، جو ساری چیزیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بات یہ نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے. لیکن یہ کہ وہ محفل ایمان کو کیسی ترقی دیتی ہوگی نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی محفل ہوتی ہوگی. اسی لیے تو اصحاب رسول کمال کو پہنچے نا. تو اسی لیے ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ قرآن کی محفل، ذکر کی مجالس اور محفل. اور آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس محفل میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ محفل کیسی ہے؟ مرے ہوئے گدے پر سے اٹھے ہو، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہ محافل ہمارے ایمان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی نا. تو کیا ہوتا ہے پھر وہی، پھر مادہ پرستی، دنیا، پھر وہاں بیٹھتے ہیں، اچھا وہ وہاں گھومنے گیا تھا، اچھا اس نے یہ خریدا، اچھا اس نے یہ پہنا، اچھا وہاں پہ سیل ہے، اچھا وہاں پہ یہ مل رہا ہے، اچھا اس کی شادی میں یہ ہوا تھا، اچھا اس کی محفل میں. بس پھر یہی لے کر آپ گھر واپس لوٹتے ہیں. پھر وہی تمنائیں، حسرتیں، ناتمام خواہشیں جو ہیں، وہ تشنا آرزوئی کیا ہوتی ہے، بیدار ہو جاتی ہے. تو کیا ہے وہ یزید اللہ الذین اہتدوا. اچھا ان کے لیے کیا ہے، فلیمدد لہ الرحمن مدا. اور ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے ہدایت میں زیادتی ہوتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو بڑھاتا رہتا ہے. اچھا اب یہ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ساری چیزیں ہدایت کو بڑھانے کا ذریعہ. والباقیات الصالحات، ٹھیک ہے، ان کے لیے کیا ہے، خیر مقامہ، احسن ندیہ، احسن اثاثہ و ریہ. اور ان کا سرمایہ کیا ہے، والباقیات الصالحات. اور سورۃ الکہف میں ہم اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں اس کی تفصیل پر نہیں جا رہی. بس آپ تقابل کر لیں ہے نا. یعنی وہاں بھی یہ باقیات الصالحات موجود ہیں اور یہاں بھی یہ باقیات الصالحات موجود ہیں. تو ان کا اصل سرمایہ باقیات الصالحات ہیں، یہ یاد رکھیے گا. یہ ورثہ نہیں، یہ جائیداد، محلات، گاڑیاں، یہ احسن اثاثہ و ریہ ان کا اصل سرمایہ نہیں ہے. اصل سرمایہ ان کا کیا ہے، والباقیات الصالحات، باقی رہ جانے والی نیکیاں. ٹھیک ہے، اب آپ یاد کریں، ایک صالحات ہے، عمل الصالحات ہے، ایک باقیات الصالحات ہے نا. یعنی عمل الصالحات ہی باقیات الصالحات بنتے ہیں، لیکن وہی کیٹیگری ہے جیسے ایک صدقہ ہے، ایک صدقہ جاریہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی کیا، ایک عمل صالح نا آپ نے کیا نا، آپ نے اپنی نماز پڑھی نا، عمل صالح تھا. ٹھیک ہے، ختم ہو گئی. آپ نے اپنے بیٹے بیٹی یا کسی اور کے بیٹے بیٹی یا کسی کو بھی آپ نے نماز پڑھنی سکھا دی نا، درست کر دی، یہ باقیات الصالحات ہو گئی.
آپ نے بتایا کہ عمل صالحات ہے، ہاں باقیات کیا ہے؟ یہ بھی باقیات الصالحات، عمل الصالحات سے ہی باقیات الصالحات بنتی ہیں، لیکن اس کی کیٹیگری کیسے تھوڑی سی ڈفرنٹ ہو جائے. آپ نے اپنی نماز پڑھ لی، عمل الصالحہ ہے نا. دوسرا اس پر عمل کرنے لگا، اس کی نماز درست ہو گئی آپ کی وجہ سے، یہ باقیات الصالحات ہے. جب تک وہ نماز پڑھے گا آپ کو اس کی نیکی کا اجر ملتا ہے. یہ باقی رہ جانے والی نیکیاں ہیں، یعنی یہ کہ ان نیکیوں کو بقا مل جاتی ہے. ایک بات، دوسری بات کیا، یہ ملٹی پلائی ہوتی رہتی ہے. اس کو دو چیزوں سے آپ سمجھ، ایک تو باقیات اس میں شامل ہے، باقی رہ جانے والی. وہ باقی رہ جانے والی سے مراد یہ نہیں کہ کل کا کھانا باقی رہ گیا، ٹھیک ہے. بقا، اس باقی رہ جانے سے مراد کیا ہے، وہ نیکیاں جن کو بقا مل جاتی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتی ہیں. دوسرا اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہے، وہ ملٹی پلائی ہوتی ہے. اب جس کو آپ نے جس کی نماز درست کی تھی، اس نے کسی اور کی نماز درست کرا دی، اس کی باقیات الصالحات بھی ہو گئی، آپ کی بھی ہو گئی. قیامت تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے، قرآن ہی ہے. قرآن کسی کو آپ نے پڑھنا سے ایک لفظ، اور میں واقعی میں اس دن بھی کہی تھی، میں کہتی ہوں کہ میری پھپھو جان کے لیے میرے دل سے کتنی دعائیں نکلتی ہیں، واللہ عالم. مجھے تو پتہ، اور ان کو بھی شاید نہیں پتا ہوگا، اور کہ یہ ان کے لیے یہ کیسا صدقہ جاریہ، انہیں بھی نہیں معلوم ہوگی یہ بات. اور ہم آپ لوگوں کی بھی، جنہوں نے آپ کو الف با تا سکھایا، ان کو نہیں معلوم ہوگا کہ پھر آپ قرآن تجوید سے، ان کے پاس جو تھا انہوں نے دے دیا. میں ان کا بہت بڑا جو ہے نا وہ احسان، ورنہ ہم الف با تا سا کہاں پر سیکھتے ہیں آپ سے. کتنے آپ کے چاروں طرف لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. ویران دل ہے، ویران زبان ہے، ویران دماغ، پڑھ ہی نہیں سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے. یہ تو بہت آگے کے مراحل ہے نا. کم از کم یعنی تلاوت، پھر آپ تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر آپ فہم حاصل کرتے ہیں، پھر آپ کسی اور کو کوئی بھی ایک بات بتاتے ہیں، اس کو قرآن کے آپ ہا کو درست کرا دیتے ہیں، قاف کو درست کرا دیتے ہیں. یہ باقیات الصالحات. اور پھر اسی طرح دین کے لیے، اپنے اسلام کے لیے کوئی کام کرنا، لوگوں کو راغب کرنا، اور پھر وہی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی طرف بلانے والا، نیکی کی طرف بلانے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے وہ نیکی کر لی، کما فاعل ہو، وہ کرنے والا ہو جاتا ہے. آپ نے کسی کو روزے کی ترغیب دے دی، اس نے رکھ لیا، آپ کو اس کے روزے کا اجر ملے. یہ باقیات الصالحات. کسی کی تعلیم کا انتظام کرا دینا، میں بار بار کہتی ہوں، کسی حافظ کو اسپانسر کر دینا، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر لینا، اس کی تعلیم کا، چاہے وہ دنیاوی طور پر بھی کچھ بنے اور وہ نیکی بھی اس کو ملے، تو وہ کیا ہے، باقیات الصالحات. یہ کیا ہوتے ہیں، ملٹیپل، کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالنا اور لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنا. یہ والباقیات الصالحات. اور جیسا کہ ہم پھر یہ کلمات کو بھی پڑھ چکے ہیں، پھر وہی تسبیحات فاطمہ، یہ آپ کے لیے کیا ہے. اب دیکھیں، اب وہاں دی، وہاں سے اب تک اور اب سے قیامت تک جس کو یہ پیغام پہنچتا رہے گا نا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا ثواب ملتا رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ملے گا. وہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات کہ باپ اس سے مستثنا ہے. اب دیکھیں ساری نیکیاں، ہر جہاں بھی یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب مل رہا ہے. باقیات ایک ہر پوری دنیا میں قیامت تک ساری کی ساری باقیات الصالحات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اعمال میں کرتی ہے. حدیث جو وہ چلتا کمپائل کیا، لکھا، پہلے ہاتھوں سے، پھر پرنٹ ہوا. تو آج آپ سب، ورنہ تو ایک ہی قرآن ہوتا ہاتھ سے، ہم پوری زندگی میں پورا قرآن ہاتھ سے لکھنے کی نہیں کر سکتے تھے. وہ سارا کچھ ایک ایک نقطہ جو ہے نا وہ باقیات الصالحات بن، آپ کا ایک ایک کلک جو ہے نا یہ باقیات الصالحات بن جائے. ایک ایک قدم، ایک ایک چیز کیا ہوگی، باقیات الصالحات بن جائے گی. بس بات وہی ہے یہاں پہ جن چیزوں کو درست کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں اس سے پھر کیا ہوتا ہے، ہدایت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ بقا حاصل ہوتی ہے، نیکیوں کو ملٹی پلائی ہوتی ہیں، اور ان کا ملٹی پلائی کیا ہونا ہوتا ہے، ہدایت میں اضافے کا باعث بنتا چلا جاتا ہے. اور ہم پھر وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، اے علی، تیرے ذریعے ایک شخص کا ہدایت پا جانا 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. صرف یہ نہیں کہ 100 سرخ اونٹ، بلکہ اس سے بھی بہتر ہے. اب دیکھیں 100 سرخ اونٹوں کا حاصل ہو جانا، اور کس سے بات ہو رہی ہے، فقراء مہاجرین میں سب سے اول نمبر پر کا تیرے ذریعے کسی ایک شخص کا ہدایت پا جانا نا، وہ جو ہے وہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو یہ ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک، تیرے رب کے نزدیک بہتر. یہاں پہ خیر مقامہ ہے،
ٹھیک ہے. اور اس کے بالمقابل کہہ رہے خیر عند ربک، تیرے رب کے نزدیک کیا ہے؟ الباقیات الصالحات ثوابا و خیر مردا، یعنی یہ کیا ہے؟ خیر ثوابا و خیر مردا ہے. ٹھیک ہے. اور سورہ کہف میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کسے یاد ہے؟ عقبہ، خیر عقبہ، خیر عقبہ عملا، خیر عملا، خیر اچھا عملا، الف سے عین سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. الف سے عین سے نہیں. ٹھیک ہے. ہاں عملا، ہاں ٹھیک ہے. عملا نہیں، ہاں ٹھیک ہے. پھر وہی کہ وہ کہ اب یہاں پر کیا ہے کہ ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہے خیرون ثوابا. یہاں پہ ہم نے خیرون مقامہ پڑھا. اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے نزدیک جو چیز بہتر ہے نا وہ کیا ہے؟ یعنی یہ جو باقیات الصالحات خیرون ثوابا ہے، بدلے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، وہ خیر مردا، اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے. اچھا ایک پھر وہی ہو گئی، بدلہ مل گیا نا، فوراً آپ کو بدلہ مل گیا، لیکن اصل میں وہ جو ننجی ہے نا، جہاں انجام ہے نا، اس کے لحاظ سے یہ بہت بہتر ہے خیر مردہ، کیونکہ یہ واقعتاً وہاں پر کام آنے والی. اور وہ خیر عملہ کیا تھا کہ اپنی خواہشات کے اعتبار سے، عمل سے طول عمل آتا ہے، لمبی آرزو ہے نا. عمل آرزو کو کہتے ہیں، طول عمل کیا کہتے ہیں؟ لمبی آرزو. تو کہا تھا خیر عملہ، یعنی تمہاری آرزو کے لحاظ سے بھی بہتر، یعنی جس چیز کی آرزو کی جانی چاہیے، جس خیر مقامہ و احسن ندیہ اور احسن اثاثہ و ریہ کی آرزو کی جانی چاہیے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے آرزو اس باقیات الصالحات کی جانی چاہیے خیر ثواب. یعنی ان کی کوشش اور اس میں کہ ہم نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کما کے اس کا زیادہ سے زیادہ ثواب کیسے کما سکتے ہیں، یہ تمنا اور یہ آرزو ہونی چاہیے. اور وہ خیر مردہ، اور انجام کے لحاظ سے بھی یہی باقیات الصالحات سب سے زیادہ بہتر ہیں. اب مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے اور سوچنا چاہیے کہ ہم باقیات الصالحات کو کیسے اکٹھا کریں، کیسے جمع کریں. ایک نہ صرف نیکی کرنا ہے، اسی لیے میں اس کو آپ کو یعنی زیادہ وضاحت، نیکی وہ بھی اچھی ہے، وہ بھی پسندیدہ ہے، لیکن ایک تو صرف نیکی ہے، اور ایک وہ نیکی ہے جس کو بقا ملے گا، جس کو دوام حاصل ہو جائے گا، جو ملٹی پلائی ہوتی رہے گی. یہ زیادہ بہتر ہے خیر عند ربک ثوابا و خیر مردہ و خیر عملا، ہے نا. یہ زیادہ بہتر ہے کہ جس نیکی کو بقا مل جائے اور جو تمہارے لیے ملٹی پلائی ہوتی چلی جائے، وہ نیکی سے نیکی اور ایک نیکی سے مزید نیکی کی توفیق ملے. اور یوں سمجھ لیں اس کا مدعا کیا ہے کہ پورا معاشرہ اس نیکی سے روشن ہو جائے. اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے نا، صرف اپنی نیکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنی ہوتی نا، تو اس کے لیے غار ہرا سب سے بہتر مقام تھا. خاموشی سے جتنے وظائف کرنے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں کرتے چلے جاتے، کسی کے پاس یہ نیکی کا پیغام نہیں پہنچتا. یہ تو اقرا آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے نیچے اترے، ہے نا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور پھر قم فانذر قم اللیل الا قلیلا، پھر کھڑے ہو کے لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھیج دیے. کیونکہ باقیات الصالحات کرے، عمل صالح اگر ہوتا نا، صرف نیکی ہوتی تو غار ہرا بہت آج بھی نا آپ مجھے غار ہرا بھیج دیں اور بے فکر ہو جائیں نا، یعنی کسی کو بھی بہت آسان ہے. میں آپ کو بتاؤں اصل مسئلہ تو اس غار ہرا سے اتر کرنا، یہ ابو جہل کے ظلم و ستم کو سہنا اور دیکھنا، اور ساحر، کاذب، کاہن، مجنوں کا سننا، یہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس کو سہا ہے نا، یہ اتنا آسان. اللہ کے نبی ہیں اور لوگ ان کو کہتے ہیں سائے. میں تو یہی کہتی ہوں نا کہ ہمیں بے وقوف کہے مجھے تو میں برا مان جاتی ہوں، اچھا نہیں لگتا. لیکن آپ دیکھیں کہ اصحاب رسول کو کہا جاتا ہے کہ الا انہم هم السفہاء، ہے نا، کہ یہ تو بے وقوف سے لوگ ہیں. کیا کیا نہیں کہا گیا، کیسے کیسے نہیں ستائے گئے. لیکن کیونکہ باقیات الصالحات معاشرے میں دین کا قائم کرنا اور معاشرے کو روشن کرنا، دراصل یہ باقیات الصالحات ہیں. ورنہ انفرادی طور پر تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے چاروں طرف، یہ بھی انفرادی طور پر نیکی کرنے میں کوئی کمی تو نہیں کرتے، چیریٹی بھی کرتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں. اب مسکرانا بھی تو صدقہ ہی ہے نا، مسکراتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں نا. لیکن پھر وہاں پر پھر وہ جو عقیدہ بتایا نا، عقیدے کے ساتھ پھر ایمان، عمل اور باقیات الصالحات، تاکہ معاشرے میں اللہ کے احکامات کا نفاذ
اس کے قوانین اور روشنی میں جائے ہر کوئی نا اس باقیات الصالحات کے دائرہ کار میں نا مجھے اور آپ کو یہ نہیں ہر کوئی صرف اپنے نفس کی فکر کرنے والا بھی نہ ہو، یہ بھی یاد رکھے گا، کیونکہ باقیات الصالحات کا یعنی مطلب یا اس کا فلسفہ ہی یہ ہے وہ نیکی جس کو بقا ملتا ہے، جو ملٹی پلائی ہوتی ہے، جو معاشرے میں چاروں طرف جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ اس باقیات الصالحات سے معاشرے کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، معاشرہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے پاس یہ جتنے ائمہ اور علماء کرام کے نام ہیں نا، اگر یہ صرف نیکی کو اپنے اندر تک محدود رکھتے نا تو آج مجھ تک اور آپ تک یہ دین کا پیغام نہیں پہنچ سکتا ہے نا۔ اس کی اشاعت، اس کا پھیلانا، اس کو ایک زبان سے دوسری زبان، ایک کان سے دوسرے کان، ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرنے کا جو علماء کرام نے کام دیا نا، دراصل یہ باقیات الصالحات، جیسے ابھی کا ہاتھوں سے لکھنا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث جمع کی، کیا ضرورت تھی ان کو 7 لاکھ احادیث زبانی یادیں کافی تھا، ان کی نجات کے لیے تو کافی ہے، 7 لاکھ مرتبے ان کو مل گئے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ باقیات الصالحات۔ آج کوئی حدیث کی کتاب نہ بخاری سے بے نیاز ہو کر حدیث نہیں لکھ سکتی، یہ کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کو آپ دیکھ لیں اور باقی ساری چیزوں کو دیکھ لیں کہ وہ صرف اپنے تک نہیں محدود رکھا نا، تو عمل صالح صرف اپنے تک محدود ہو سکتا ہے، باقیات الصالحات صرف اپنے تک محدود نہیں ہو سکتے۔ اور نیکی کا کوئی بھی موقع نہ ایک ذرہ ہو یا پہاڑ ہو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا، یہی باقیات الصالحات جمع کرنا، جو رب کے نزدیک خیر عند ربک کا ثواب وہ خیر مرتا، اور یعنی کہ انجام کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو وما علینا الا البلاغ، انشاءاللہ ارادہ یہ تھا کہ یہ رکوع ختم کر کے نیا رکوع شروع کروں گی، یعنی آخری رکوع، لیکن بہرحال انشاءاللہ ہم پھر شمائلہ، جی 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 سسٹر شمائلہ، جیسے یہ سورہ کہف میں نا کہ یہ آیت 44 میں کہ خیر ثوابا و خیر عقبا، یعنی انجام کے اعتبار سے بھی، جو بھی آپ نے لاسٹ میں ہاں بولا ہاں ہے نا، یہ بھی نا، ہاں یہ بھی ہے، جی 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 ہاں ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ خیر مردہ کے ساتھ ہی خیر العقبہ ہے۔ ہاں انجام کار کی، بالکل ہاں بالکل ٹھیک، ٹھیک صحیح، بہت اچھا، الحمدللہ، ماشاء اللہ سے بہت مزہ آیا، ہمیشہ کی طرح، الحمدللہ الحمدللہ۔ کہ آزمائش ہر انسان سے آتی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے، لیکن صبر وہ کرتا ہے جو اللہ کو چاہتا ہے، صبر کو پکڑنا۔ صحیح ٹھیک، اتقی واصبری ہے نا، ہاں صحیح ٹھیک، ہاں صحیح، اچھی بات، ہاں آزمائش کا وہ صبر کرے، ہاں ہاں ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارا صحیح ٹھیک، اتنا پیارا لگا یہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ کثیر، اللہ تعالیٰ بس باقیات الصالحات صحیح، ہاں ہاں میں نے کر دی بند، نہیں میں نے بند، ریکارڈنگ بند ہو گئی، چلے میں چلتی ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے ساتھیوں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ جزاک اللہ پھر سسٹر نماز شمائلہ، پڑھنے لگے، ٹھیک جی ہے، جی السلام جزاک علیکم اللہ، ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔